عمر بن عبدالعزیز کی خدمات کو، ان کی فتوحات کو، ان کے ایثار کو، ان کے قربانی کو، ان کے تقوی کو سیدنا امیر معاویہ کے سامنے تو دور کنارے، ان کا جو گھوڑا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ نکلا تھا، اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول مٹی آئی تھی، عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کے ناک میں پڑنے والی اس دھول اور اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تم سیدنا امیر معاویہ کی بات کرتے ہو؟ تو صحابہ کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، کسی کی جرت ہی نہیں ہے، کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے، کسی کو یہ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے کہ وہ صحابہ کے کردار کو، صحابہ کی شخصیت کو حرف تنقید بنائے. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے. لاتعداد ان گنت بے شمار درود و سلام کی برکھا ہمیشہ نازل ہوتی رہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پر. دین اسلام ایک سچا دین ہے، ہم مسلمان ہیں، اس بات کو ہم مانتے ہیں، سمجھتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے انسانیت کی رہنمائی و ہدایت کے لیے بھیجا. اب دین اسلام منزل من اللہ ہے. یہ دین، یہ نظام، یہ طریقہ زندگی اللہ رب العالمین کی جانب سے بندوں کے لیے نازل شدہ ہے. قرآن مجید، احادیث مبارکہ، یہ دونوں دین کے بنیادی ماخذ ہیں. قرآن مجید اللہ نے نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا. تو اللہ رب العالمین نے جس پر یہ دین اتارا، اس کی شخصیت کو اللہ نے معصوم عن الخطا قرار دیا کہ یہ نبی معصوم ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ کبھی غلطی نہیں کرے گا. یہ اللہ کے رسول کا مقام اور ان کا ایک شرف اور دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. اسی طرح قرآن اللہ نے نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، تو ضرورت تھی کہ جس پر نازل ہو رہا ہے اس کی ذات کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہونی چاہیے. آدمی ایک فیکٹری میں مینیجر کو یا ایم ڈی کو بناتا ہے، ڈائریکٹرز بناتا ہے، تو ان ڈائریکٹرز کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ان کے احکامات کو ہدف تنقید نہیں بنایا جا سکتا. اگر ایسا ہوگا تو وہ فیکٹری ختم ہو جائے گی، اس کا نظام نہیں چل سکے گا. کیونکہ جس نے وہ فیکٹری بنائی ہے تو اس نے چند لوگوں کو اس کا مختار کار بنایا. یہ ایک نظام ہے، اس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا. یہ ایک سسٹم ہے، اور اس کائنات کا نظام بھی ایک خالق کائنات کے حکم کے تابع ہے. اگر اللہ نے کہا کہ اگر دو خدا ہوتے نا تو یہ دنیا کا نظام بھی نہیں چل سکتا تھا، فطری سی بات ہے. اسی طرح دین کو جب اللہ نے نازل کیا، جس پر نازل کیا اس کو معصوم عن الخطا بنایا، اور جن کے ذریعے سے اس دین کو پہنچانا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ان کی کردار کو، ان کی شخصیتوں کو، ان کے عمل کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا.
ان کی خطاؤں کو نبی سے غلطی ہو نہیں سکتی. اگر نبی بظاہر غلطی کرے وہ غلطی نہیں ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے قبیلے کے لوگ جا رہے تھے میلے پہ، لوگوں نے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. اللہ نے کہا یہ جھوٹ نہیں ہے. یہ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کون کرے گا؟ نبی کے بارے میں اللہ. بظاہر تو یہ جھوٹ ہے. وہ صحت مند تھے، انہوں نے ایک ہاتھ سے کلاڑا ہاتھ کندھے پہ رکھا اور سارے بتوں کو توڑ دیا. ایک کمزور ضعیف بیمار آدمی ایسا نہیں کر سکتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہی کہہ رہا ہے، بظاہر یہ جھوٹ ہے لیکن جو شریعت کو نازل کرنے والا ہے اس کی نگاہ میں یہ جھوٹ نہیں ہے. فیکٹری میں رہنما اصول لکھ دیے جاتے ہیں کہ اب ڈائریکٹر اگر دیر سے آئے گا تو یہ کوئی غلطی نہیں ہے، لیبر میں کوئی دیر سے آئے گا آدھا گھنٹہ بھی تو اس کو اوپر چارج ہو جائے گا، کیونکہ ڈائریکٹر نے قانون بنایا ہے، اس کا نظام ہے، اس کو تو ہم مان لیتے ہیں. لیکن ہم نبیوں کے بارے میں آ کے یہاں ہم خلفشار کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بھائی اللہ قانون بنانے والا ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں برتن کو چھپا دیا اور کہا کہ اس کی تلاشی لو. کھلا فراڈ تھا لیکن کون کر رہا ہے؟ نبی کر رہا ہے. کس کے حکم پہ کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم پہ. لہٰذا یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ فراڈ نہیں ہے. اللہ نے اس کی ایک اثر ہمیں بھی دیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو تو ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کوئی شخص بظاہر جھوٹ بول دیتا ہے. شوہر سے ملتا ہے ان کا کوئی رشتہ دار تو کہتا ہے کہ بھائی تمہاری بیوی تو تمہاری بڑی تعریف کر رہی تھی، ملانے کے لیے. اور وہ اس کی گھر میں محرم ہے، وہ اس کی بیوی سے ملتا ہے تو شوہر کی تعریف کر دیتا ہے. تو شریعت نے اس جھوٹ کو روا رکھا ہے، جائز ہے، کیونکہ مقصد جو ہے وہ دلوں کو ملانا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ لوگ کا مذاق میں بھی جھوٹ بولیں. ایک مخصوص اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک اجازت دے دی. تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ اللہ کرے گا. نبی کو شریعت کا امام بنایا تو اسے معصوم عن الخطا بنایا. اب یہ دین کو آگے پہنچانا تھا تو صحابہ کو مغفور علیہ بنا دیا. اب ان کے عمل پر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کا ورثہ لینے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گئیں، انہوں نے نہیں دیا. اور اب وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر وہ لعن طعن نعوذ باللہ وہ تبرہ کرتے ہیں. کیوں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب اس کی وضاحت اور اس کی تحقیق میں جانا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جرت تمہاری کیسے ہوئی کہ تم ایک صحابی کے عمل پر تم یہ فیصلہ کرو کہ اس نے صحیح نہیں کیا؟ ارے تمہارا اختیار ہی نہیں ہے، تمہارے سوچنے کا مقام ہی نہیں ہے، تمہاری بات کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے. یہ تمہیں اجازت نہیں دی شریعت نے. فرمایا اذا ذکروا اصحابی فامسکوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم عن الخطا ہے، دین کے ماخذ ہیں، دین کو بتانے والے ہیں. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خبردار صحابہ پر بات جب آئے گی تو اپنی زبانوں کو بند کر لینا، زبانوں کو بند کر لینا. یہ صحابہ کی ذات ہے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے کہ تم ان پر تنقید کرتے پھرو کہ انہوں نے ایسا کیا ہے ویسا کیا. خبردار، یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس کی دلائل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا ذہن کلیئر ہو.
یہ ہمارے دین کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا نا، کس طرح اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے ذرائع بنا دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی حفاظت کا کام صحابہ کی زندگیوں کو حرف تنقید سے بالا قرار دے کر یہ اللہ نے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا کہ صحابہ کا تبرہ نہ کرنا، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ پر سب و شتم کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، خبردار۔ کیوں؟ کہ میرا صحابی لو ان انفق احد مثل احد احدہم مثل احد، کہ اگر میرا صحابی، ایک صحابی، وہ ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو اللہ کی راہ میں دے دے، کیا حیثیت ہے جو کی؟ کتنے کا آئے گا؟ 20-25 روپے کا آج کے زمانے میں۔ وہ اللہ کی راہ میں دے دے، اور تم میں سے کوئی غیر صحابی سارے مل کے اتنا سونا جمع کر لو کہ احد پہاڑ بن جائے، بن نہیں سکتا، اتنا سونا دنیا میں ہے بھی نہیں۔ بولا وہ اللہ کی راہ میں صرف کر دو تو میرے صحابی کے مقام کو، مرتبے کو، ان کے شرف کو، ان کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے تمہاری حیثیت، یہ ہے صحابہ کرام کا مقام۔ تو پھر جب اللہ رب العالمین نے غزوہ احد ہوا، غزوہ بدر ہوا اور میثاق مدینہ ہوا، یہ 3 مواقعوں پہ بتلایا کہ یہ صحابہ کون ہیں۔ جب احد کا موقع آیا، اللہ نے فرمایا کہ صحابہ نے بظاہر غلطی کی ہے، درے پہ اللہ کے رسول نے کھڑا کیا تھا، غلطی کی، اللہ نے اسی وقت گرفت بھی کر لی۔ یہ ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، معاملات ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تم ان کے عمل پر خبردار، ان سے ہو گئی غلطی، لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے اب اس پر بات کرنے کی، تم اپنی زبانوں کو بند رکھنا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو امتحان لے لیا، ان کا للتقوی، تقوی کے اعتبار سے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اب خبردار تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تم بات کرو کہ یہ کیا ہوا۔ جب میثاق کے، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اللہ رب العالمین نے جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، ارے جب یہ صحابہ اپنے نبی کے ہاتھ پہ جان قربان کرنے کا، جان نچھاور کرنے کا عہد کر رہے تھے تو اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا، ٹٹول لیا کہ اس میں کیا ہے، ایمان ہے، محبت رسول ہے، خشیت الہی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اطاعت رسول کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ پھر تم کون ہوتے ہو کہ تم ان کے کردار پر، ان کے بعض عمل پر یہ کہو کہ انہوں نے ایسا کر دیا؟ خبردار، اذا ذکروا اصحابی فامسکوا، خبردار تمہارا یہ اختیار نہیں ہے۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے نا، ساری انسانیت میں سے اللہ نے جو سب سے اچھا دل تھا، ان اللہ تعالی ان اللہ نظر فی قلوب العباد وجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، مسند احمد کی
حدیث ہے یہ، اس کا بھی معنی یہی ہے کہ اللہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، واختار علی اصحابی، اسی طرح ساری انبیاء کے بعد جتنے بھی انسان اس دنیا میں آنے تھے یا نہیں آنے، ان سب کے اندر سے جو سب سے اولین لوگ تھے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے قلوب کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے جو سب سے سپریم لوگ تھے، اللہ تو جانتا ہے نا۔ اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہ یہ 30 سال 40 سال 60 سال زندگی گزاریں گے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو معاملات ہونے سے پہلے ان معاملات کے بارے میں باخبر ہے۔ تو اللہ نے انتخاب کیا، تو اللہ نے بہترین لوگوں کا انتخاب کیا، بہترین لوگوں کا انتخاب کیا اللہ رب العالمین نے، جو کائنات کے افضل ترین لوگ تھے انبیاء کے بعد، ان میں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انتخاب کیا گیا۔ غزوہ بدر میں ایک صحابی رسول سے بڑی کھلم کھلا غلطی ہو گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج کل ہمارے ہاں یہ فیشن بن گیا ہے، سیدنا امیر معاویہ نے یزید کو اپنا خلیفہ کیوں بنا لیا، اپنے بیٹے کو، یہ تو بڑا غلط کیا۔ ابے بدبخت، تیری ہمت اور جرت کیسے ہوئی کہ تو یہ بات کرے ایک صحابی کے بارے میں کہ اس نے یہ غلط کیا؟ تیرا اختیار نہیں ہے، خبردار، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اللہ نے یہ سوچنے کی، یہ ذکر کرنے کی تمہیں طاقت ہی نہیں دی، سلب کر لیے، گونگے بن جاؤ ایسے موقع پر۔ ایسا ذکروا اصحابی فامسکوا، جب صحابہ کا ذکر آئے اور ان کے بارے میں کوئی منفی بات کرنے کی کوئی شیطان تمہارے دل میں خیال ڈالے تو خبردار، بات نہیں کرنی ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اپنے صحابہ کے بارے میں۔ اللہ کے رسول نے فتح مکہ کی تیاری کری، صحابہ کو حکم دیا کہ لشکر تیار کرو، بتایا نہیں کہاں جائیں گے، لیکن ایک صحابی رسول ہے جو بڑے عظیم صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، فعلم ما فی قلوبہم، ان کے بارے میں یہ بھی فیصلہ ہونے والا ہے، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لینا ہے، اس کا یہ بھی فیصلہ ہونے والا ہے۔ ابھی یہ دو واقعات آنے ہیں، لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا۔ ہوا کیا؟ اللہ کے رسول کو اللہ نے بتلا دیا کہ تمہارے ایک ساتھی نے تمہارے اس پروگرام کو آؤٹ کر دیا ہے، راز آؤٹ کر دیا ہے۔ تمہارا پروگرام ہے فتح مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا، مدینے مکے پہ، لیکن ایک ساتھی ہے تمہارا، اس نے یہ راز آؤٹ کر دیا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً تیار کیا کہ علی تیز ترین گھوڑے پہ جاؤ، جاؤ خاک کے مقام پر، وہاں پر ایک عورت ملے گی، اس کو پکڑ لو، اور اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ لے کر آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا علی اور ایک آدھ صحابہ اور بھاگے تیز ترین گھوڑے پر، اور اس مقام پر پہنچے تو وہ ایک عورت وہاں مل گئی۔ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ ملے گی، مل گئی۔ بہرحال اس سے وہ رکا حاصل کیا، اور رسول اللہ پڑھا نہیں اس کو کیا لکھا ہوا ہے، ہم لوگ تو بڑا تجسس میں ہوتے ہیں، پڑھا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ فوراً لے کر آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کے بارے میں سامنے پڑھا تو یہ رکا حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں، ان کا لکھا ہوا خط تھا، اور انہوں نے ابو سفیان کو یہ لکھا تھا جو مکے کے سردار تھے
کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، میرے خاندان کے لوگ مکے میں رہتے ہیں، لہذا میں تمہارے ساتھ یہ احسان کرنے لگا ہوں۔ اب جواباً ان کا مدعا یہ تھا جو انہوں نے بیان کیا، میرے فیملی کو کچھ نہیں کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ صحابہ کرام تو مہاجر ہیں، وہیں کے رہنے والے ہیں، میرے بھی خاندان کے لوگ وہاں رہتے ہیں، لیکن میں ابھی آیا ہوں، تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، تو میرے تو یہاں پہ کوئی تعلق دار لوگ نہیں ہیں، تو میں نے یہ ایک احسان کرا اس نیت سے کہ یہ میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو غدار ہے، اس کی تو حکم دے تلوار نکالوں گردن مار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار عمر، تمہیں معلوم ہے یہ کون سا صحابی ہے؟ اس کے تم عمل کو دیکھتے ہو، اس کے ظاہر کو دیکھتے ہو، اللہ نے تو دل کو دیکھا، اللہ نے علم اور تقوی کو دیکھا، اللہ یہ فیصلہ کر رہا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، یہ آج کے بعد کوئی سا بھی عمل کرے، صحابہ بدری صحابہ کوئی سا بھی عمل کرے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، فقد غفرت لکم، غفور علیہ۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا اور صحابہ کرام غفور علیہ ہیں، ان کی غلطیوں پہ مواخذہ نہیں ہو سکتا، اس دور میں نہیں ہو سکتا، رسول اللہ نہیں کر سکتے، صحابہ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اللہ کا حکم ہو۔ اور آج کا بدبخت، بے شرم، بے حمیت، بے غیرت مسلمان، اس کی یہ جرت کہ وہ صحابہ پر بات کرے، صحابہ کے عمل کو تنقید کا نشانہ بنائے کہ بھاگے فدق نہیں دیا، یہ کر دیا اور وہ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں دی، آپ کی انتقال کے بعد صحابہ آپس میں بیٹھ گئے، اپنے خلیفہ کا انتخاب کر لیا، سیدنا علی اور گھر والے وہ گھروں کے گھر میں گھر والوں کو تسلیاں دے رہے ہیں، یہ تو ظلم ہو گیا۔ تمہیں کیا اختیار ہے؟ تم اس بات کا فیصلہ کرو کہ یہ کیا ہو گیا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ نے جس طرح چاہا اس طرح ہوا، اور یہ صحابہ کرام کے درمیان ہوا، صحابہ کے آپس میں اختلاف ہوئے، بات چیت، ناراضگی، لڑائی تک نوبت آئی، لیکن کسی بھی صحابی کو آپ حرف تنقید نہیں بنا سکتے، آپ کا اور میرا غیر صحابی کا کوئی حق نہیں ہے اس پر۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث، ان سے ایک بہت ہی کمزور اور کمظرف آدمی نے ایک سوال کر لیا۔ کیا سوال؟ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تابعین میں صحابہ کے بعد بڑے عظیم خلیفہ گزرے، عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، جن کا کردار، جن کی شخصیت بڑی ہی عظیم ہے، ان کو جو صحابہ کے بعد جتنے بھی امتی ہیں ان میں وہ سر فہرست ہیں تابعین میں، ان کا نام لے لیا عمر بن عبدالعزیز۔ اور صحابہ کرام میں جس صحابی پر بہت زیادہ بات کی گئی وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لے لیا، کہنے لگے ان دونوں میں سے کون افضل ہے، امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک کو شدید غصہ آ گیا، کہنے لگے
یہاں میں اپنے بھی جذبات شامل کر رہا ہوں. انہوں نے جو کہا کہ بھائی تمہاری جرت کیسے ہوئی، بے شرم آدمی، تم مقابلہ کس کا کر رہے ہو؟ ایک صحابی کا مقابلہ ایک تابعی سے کر رہے ہو. تو سن لو، عبداللہ ابن مبارک کا فتویٰ سن لو. تم عمر بن عبدالعزیز کی بات کرتے ہو سیدنا امیر معاویہ کے سامنے، تو دور کی بات ہے عمر بن عبدالعزیز کی خدمات کو، ان کی فتوحات کو، ان کے ایثار کو، ان کے قربانی کو، ان کے تقوی کو سیدنا امیر معاویہ کے سامنے تو دور کنارے، ان کا جو گھوڑا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ نکلا تھا، اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول مٹی آئی تھی، عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کے ناک میں پڑنے والی اس دھول اور اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تم سیدنا امیر معاویہ کی بات کرتے ہو. تو صحابہ کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، کسی کی جرت ہی نہیں ہے، کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے، کسی کو یہ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے کہ وہ صحابہ کے کردار کو، صحابہ کی شخصیت کو حرف تنقید بنائے. بعض ہمارے مسلمان جب وہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں نا، سیدنا علی، سیدنا امیر معاویہ، امی عائشہ اور اس دور کے جو معاملات تھے، ان کے ذہن میں عجیب عجیب کے شیطانی خیالات آتے ہیں. کوئی سیدنا علی کو گریٹ قرار دے رہا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں امیر معاویہ کو غلط قرار دیتا ہے، امی عائشہ پر حرف تنقید کرنے لگتا ہے بغض معاویہ میں، اور کوئی ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے سیدنا علی پر تنقید کرنے لگتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، یہ تمہارا اور ہمارا کام نہیں ہے، یہ تمہارا اور ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں ہمارے رسول نے منع کر دیا، اذا ذکروا اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے گا تو تم نے اپنی زبانوں کو بند کر لینا ہے، ٹھہر جانا ہے، رک جانا ہے. خبردار اپنے ذہن کے خیالات کے گھوڑے بھی نہیں دوڑانے. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ ہمارے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے، اس پر ہمارے دین کا دار و مدار ہے، ہمارے دین کی حفاظت کا دار و مدار ہے. ایک صحابی پر بھی اگر ہلکی سی بھی تنقید کی، اور میں آپ کو بتاؤں جو دین کے دشمن ہیں نا، وہ ہمیشہ صحابہ کو حرف تنقید بناتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں بنا سکتے، قرآن کو تو نہیں بنا سکتے، اللہ کو تو نہیں بنا سکتے، تو کہاں ان کا بس چلتا ہے؟ لے دے کے صحابہ پر آ جاتے اور ان کی شخصیات کے اوپر جو چاہے کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہ دین ہے، دین اسلام ہے، اس کے یہ منبع اور ماخذ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، لہذا ان پر حرف تنقید منع ہے. ایک بات کے لوگوں نے، میں آپ کو صرف ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ کس طرح دین میں یہ گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. ایک حدیث آئی، اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بہت بڑا فرقہ ہے، اس نے یہ کہا کہ یہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ سادہ سے مسلمان تھے، یہ تو بیچارے غریب سے تھے، یہ تو پڑے رہتے تھے مسجد نبوی میں، اصحاب صفہ میں تھے، یہ کوئی فقیہ تھوڑی تھے، غیر فقیہ تھے. ان للہ و انا الیہ راجعون. صحابی کے بارے میں اتنا لفظ بھی کہنا کہ یہ غیر فقیہ تھا، اس کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، یہ غور و فکر اور تدبر کرنے والا نہیں تھا، یہ آپ کہہ کر ان سے جو 7,000 کم و بیش احادیث ہیں ان کو تم نقصان پہنچانے کی جسارت کر رہے ہو. پھر تو ہر شخص کہے گا کہ وہ غیر فقیہ تھے، ان کی بات تو پھر قابل اعتبار نہیں ہے.
جو آپ کے دل میں آئے گی وہ مان لیں گے۔ اور یہ لوگوں نے کیا، کہا کہ یہ تو غیر فقیہ تھے، ان کی بات چھوڑی جا سکتی ہے، ہمارے جو امام ہیں وہ انہوں نے تو بڑا دین سمجھا تھا، ان کی بات کیسے چھوڑیں؟ یہ ہے دین کا بگاڑ، یہاں سے بگاڑ آیا ہے۔ یہ جو فرقے بنے ایسے نہیں بن گئے، اس کی بنیادیں صحابہ کرام پر حرف تنقید ہے۔ جب آپ اپنے ذہن کو، اپنی زبان کو، اپنے خیالات کو، اپنے معاملات کو صحابہ کی شخصیات سے بالکل محفوظ رکھ لو گے، ان پر تنقید سے، تو آپ دین کو پالو گے، آپ صحابہ کی عظمت کو سمجھ لو گے، آپ دین اسلام کی سچائی کو جان لو گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شرف، ان کا قدر و منزلت، ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی عزت اور توقیر جو دین شریعت نے ہمیں بتائی ہے، اس کے مطابق اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَآخِرُ دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔